قربانی کس شخص پر واجب ہوگی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کتنی اس کے پاس رقم ہو، کتنا مال ہو کہ جس کے اوپر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے لیے جو قربانی کی شرائط ہیں وہ ہونا لازمی ہے، یعنی قربانی میں انسان چاہے مرد ہے یا عورت ہے عاقل ہو، بالغ ہو، اور نمبر 2 پر دوسری شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، نمبر 3 پر وہ انسان مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، چاہے وہ اپنے علاقے میں جتنا بھی وہ امیر ہو اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کا 15 دن کا قیام ہے تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا، پھر وہ مسافر نہیں ہوگا۔ مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے اور نابالغ بچوں پر قربانی نہیں ہے، اور جو صاحب نصاب ہے یہ بھی شرط ہے کہ صاحب نصاب انسان ہو۔ اب کتنی رقم انسان کے پاس ہو، آسان الفاظ میں بتاؤں گی کہ کتنی رقم ہو انسان کے پاس کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اکثر عورتیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ عورتوں کے پاس اکثر گولڈ ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہوتی ہیں کہ کب ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں۔ قربانی کے لیے مال اگر کسی کے پاس آ گیا اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں، یعنی زکوٰۃ جو انسان دے گا اس کے اوپر جو مال ہے اس کا حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے اگر 3 دنوں میں، عید کے 3 دنوں میں اگر کوئی انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، 3 دنوں میں کبھی بھی، یعنی قربانی کے لیے سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان عید کے 1 دن پہلے وہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، عید والے دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ان 3 دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہو گیا اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی دے گا۔ اور قربانی کی قضا نہیں ہوتی، کوئی انسان یہ سوچے کہ قربانی اگر مس ہو گئی تو بعد میں قضا نہیں، قربانی کی قضا نہیں ہوگی، بعد میں بے شک کوئی ہزاروں قربانیاں دے، قضا قربانی کی ہے ہی نہیں، قربانی اپنے وقت پر ہوگی اور ہر سال اپنے وقت پر ہوگی۔ اب قربانی کے لیے کتنا مال ہو، جو مقدار مقرر کی گئی ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر سونے کو لیا جائے تو 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم اگر کسی کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، لیکن یہ تب ہوگا جب حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس یہ مال موجود ہوگا۔ حاجت اصلیہ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے استعمال کا گھر، اگر استعمال میں ہے، گھر ہے اس کے پاس، اس پر قربانی نہیں ہوگی، ایکسٹرا اگر ہے اس کے پاس تو اس پر قربانی ہوگی۔ گاڑی استعمال کی ہے، چاہے وہ اس کی گاڑی لاکھوں کروڑوں کی ہو، اس پر نہیں ہوگا، جو ایکسٹرا ہوگا اس کے اوپر ہوگا۔ یعنی حاجت اصلیہ جو اس کے استعمال کے، جیسے لباس ہے استعمال کا، یا فون ہے یا لیپ ٹاپس، جو بھی چیزیں ہیں جو استعمال کی ہیں ان پر نہیں ہوگی، ان کے علاوہ جو ایکسٹرا ہوگا وہ قیمت اگر فقہ حنفی کے نزدیک اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم پہنچ جاتی ہے، جو اس ٹائم جو چاندی کی ویلیو ہوگی تو اس انسان پر قربانی واجب ہوگی۔ اب عورتیں یہ اس بات پر پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے، کیونکہ سونے کی ویلیو آج کل بہت زیادہ ہے، تو 1 یا 2 تولہ سونا اس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اب وہ کیا کریں؟ تو دیکھیں اس میں علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس صرف گولڈ ہے، مان لو کسی کے پاس 3 تولہ ہے یا 5 تولہ ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، لیکن اس کی جو رقم ہے، جو اس کی قیمت ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، وہ آپ کے استعمال میں، جیسے استعمال میں اگر کسی عورت نے پہنا ہوا ہے 5 تولہ ہے یا اس پر نہیں ہوگا، یعنی استعمال کے علاوہ جو ہوگا، جو آپ کا ایکسٹرا ہوگا، جو آپ نے رکھا ہوا ہے استعمال کے یا جو پہنتی نہیں ہیں آپ، تو اس پر اگر تو وہ صرف آپ کے پاس سونا ہے، مان لو کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی نقد رقم نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی چاندی نہیں، کوئی ایسا قیمتی سامان نہیں ہے، یعنی صرف سونا ہے، تو پھر صرف سونے کو دیکھتے ہوئے 7.5 تولہ سونا کو دیکھا جائے گا، یعنی 7.5 تولہ سونا ہوگا تو تب آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس مان لو بالفرض 3 تولہ، 5 تولہ، 2 تولہ یا 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس نقد رقم بھی موجود ہے، تھوڑا سا چاندی بھی موجود ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اب آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ لباس اتنے قیمتی ہو چکے ہیں کہ اگر آپ لباس سارے جو آپ کے شادیوں کے سارے ڈریسز جو سال ہر سال گزر جاتے نہیں پہنتے، ان کو بھی اگر آپ ملائیں جلائیں گے تو وہ بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ حاجت اصلیہ وہ ہے جو آپ گھر میں استعمال کر رہی ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا آج کل، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ آج کل اگر آپ دیکھیں ڈنر سیٹ
وہ بھی لاکھوں میں مل رہے ہیں، یعنی چاندی سے بھی زیادہ قیمتی آج کل تو خواتین کے برتن ہو چکے ہیں۔ تو اب ان میں اگر دیکھا جائے تو جو آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی نے زیادہ برتن ڈنر سیٹ رکھے ہوئے یا کیا، اور وہ مال آپ کا پہنچ رہا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم، تو تب بھی آپ پر قربانی واجب ہوگی اس چیز کو۔ اب آرٹیفیشل جیولری جو ہے یہ آج کل تو چاندی سے بھی مہنگی مل رہی ہے، وہ سارے سیٹس اگر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو ہزاروں میں لاکھوں میں ان کی قیمت بن رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے تو صرف سونے پر آپ کو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، لیکن سونے کے ساتھ اگر آپ کے پاس نقد رقم ہے اور اضافی مال آپ کے پاس موجود ہے کہ جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، اور آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان موجود ہے، نقد رقم یا تھوڑا سا چاندی اور اس کے علاوہ کوئی قیمتی اشیاء، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کریں گے تو ہماری قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، اس پر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مان لو کہ گھر میں 4-5 لوگ ہیں اور سب کے اوپر قربانی واجب ہے، تو سب کو اپنی طرف سے قربانی علیحدہ علیحدہ دینی ہوگی۔ یعنی گھر میں اگر بیٹے ہیں یا والد صاحب ہیں اور والد صاحب کی طرف سے ایک قربانی کر دی، یعنی ایک بکرا لایا ذبح کر دیا، تو ایسے وہ والد صاحب کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹیاں ہیں یا ماں ہیں، ان کے پاس خواتین پر اگر یہ ساری جتنی بھی شرائط ہیں یہ ساری پائی جائیں گی تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔